بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لے آؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے کہا کہ مٹی کیوں اٹھا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے زمین کو سب کچھ بتا دیا۔ زمین کہنے لگی، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام مٹی کے بغیر واپس آ گئے اور عرض کی، اے میرے اللہ، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام کی عزت کا ادب کرتے ہوئے ویسے ہی چلا آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو اس نے بھی پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو اس نے بھی پناہ دے دی اور مٹی لیے بغیر واپس آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے پناہ مانگی تو عزرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، میں بھی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ کے حکم کو پورا کیے بغیر کیسے واپس چلا جاؤں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فوراً مٹی اٹھا لی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا کام بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا، کیونکہ عزرائیل علیہ السلام نے مٹی کو زمین سے الگ کیا اور پھر ایک دن اسی مٹی میں انسان شامل کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی گئی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کی کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا، میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، تو جس نے میری فرما برداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ زمین نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ زمین نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، مجھ سے مٹی اٹھانے کے بعد میری مٹی کم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین و خوشبودار ہوگا۔ جب مٹی کو جمع کر لیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مٹی کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارا بناؤ۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک مٹی سے تیار ہوا اور باقی بچ جانے والی مٹی سے کھجور کا درخت بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو طائف اور مکہ کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کی پہاڑ کے نزدیک رکھ دو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے اس سے پہلے ایسی خوبصورت شکل نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک چہرہ دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود دیکھ کر ابلیس نے کہا، ہاں، اس کے سینے کی بائیں جانب ایک بند کوٹھڑی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ شاید یہ وہی لطیفہ ربانی ہے جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہے۔ ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا، اگر آدم علیہ السلام کو تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگے، ہم اللہ کا حکم مانیں گے۔ ابلیس اپنے دل میں کہنے لگا، اگر اسے مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔